علیکم ورحمۃ اللہ دوست اور ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شاہنواز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور ماما. Welcome to our channel Bisha. Today we are going to read you a story from ہمارا آقا to you. دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے یہ کتاب ہمارا آقا شروع کی ہوئی ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس کی پچھلی ویڈیوز سن لی ہوں گی. اور آج ہم اس میں سے جو ویڈیو پڑھ رہے ہیں نا شاہنواز, اس کا جو پارٹ پڑھ رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے تاریکی میں روشنی. تاریکی کیا ہوتا ہے؟ تاریکی means something dark. اندھیرے کو کہتے ہیں, ڈارکنیس کو کہتے ہیں. اور روشنی کیا ہوتی ہے؟ light. ہاں جی, تو آج ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں, جو کچھ اوپر کے بیانوں میں تم نے پڑھا یہ اس کیفیت کا مختصر سا خاکہ ہے جو اس وقت عرب کی تھی. شاہنواز, آپ کو آئیڈیا ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کا کیا حال تھا؟ برا, بہت ہی برا حال تھا. وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ they used to اردو میں بتائیں. they used to take knives out and then start killing people. اتنا زیادہ لڑائی جھگڑا کرتے تھے اور پھر اپنے بیٹیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ kill. ان کو مار دیا کرتے تھے. اس کے علاوہ اور کیا کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے. They used to take a cow, put a plank on the cow and then fire it and then tell the cow ہاں جی, to go and ask the God to give water. ہاں جی, وہ عجیب قسم کے توہمات میں پڑے ہوئے تھے. اور اب اس کے بعد اتنا زیادہ ان کی حالت خراب ہو چکی ہوئی تھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کتاب میں کیا لکھا ہے. عرب کے ہمسایہ ملک ایران میں آتش پرستی زوروں پر تھی. صرف عرب کا تو یہ حال تھا جو ماما نے آپ کو بتایا اس کتاب سے پڑھ کے, لیکن دوسرے جو ممالک تھے دنیا میں وہاں پر بھی کم و بیش یہی ہی حال تھا. ایران ایک اور ملک تھا جو کہ نیبر کنٹری تھا. وہاں پر پتہ ہے کس چیز کی عبادت کرتے تھے؟ باقی جگہوں پہ تو آئیڈلس کی کرتے تھے. ایران میں لوگ سمجھتے تھے کہ فائر ان کا گاڈ ہے. اور اسی طرح سے لوگ عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ہر قسم کے فسق و فجور کے عادی بن چکے ہوئے تھے. ہندوستان 1,80,00,000 معبودوں کے قبضے میں بری طرح پھنسا ہوا تھا. اور انڈیا یعنی کہ ہندوستان جو کہ ایک کنٹری تھا اس وقت وہاں پر 1,80,00,000 ان کے آئیڈلز ہوتے تھے اور اپنے سوا ساری دنیا کو ملیچ سمجھتا تھا. ملیچ یعنی کہ گندا سمجھتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ قوم سب سے اچھی ہے. خود اس کے اپنے ملک میں شودروں کی حالت کتوں سے بھی بدتر تھی. برہمن خدا بنے بیٹھے تھے اور سارے ملک کو اپنی مخلوق سمجھتے تھے. چین کا وسیع اور عریض ملک سارے کا سارا عناصر پرستی میں مبتلا تھا. عناصر پرستی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگ چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے, جیسے مثال کے طور پر پانی کی عبادت کر لیا کرتے تھے اور درختوں کی عبادت کیا کرتے تھے. ہاں جی, تو ان کو جو بھی چیز ملتی تھی وہ سمجھتے تھے ان کا گاڈ ہے. دیوتا بھی وہاں پوری شان سے براجمان تھے, یعنی کہ اس کے آئیڈلز بھی وہاں پر ہوتے تھے. باقی سارا ایشیا تاریک بر اعظم کی حیثیت رکھتا تھا, یعنی کہ وہاں پہ بہت زیادہ جہالت تھی جس میں لوگ جنگلیوں اور وحشیوں کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے. وحشی کہتے ہیں جو کہ جنگل میں لوگ رہتے ہیں نا, جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایجوکیشن کیا ہوتی ہے, تمیز کیا ہوتی ہے, جانوروں کی طرح کی زندگی گزارتے ہیں. وحشی کہتے ہیں جانور. یورپ میں اس وقت صرف یونان اور روما کی سلطنتیں قابل ذکر تھیں اور ان کو اپنی قدیم تہذیب اور شائستگی پر فخر بھی تھا, مگر دونوں ملکوں میں اصنام پرستی کی گہری گھٹاس چھائی ہوئی تھی. اس زمانے میں شاہنواز جو سب سے زیادہ جو کہ ایجوکیٹڈ کنٹریز تھے نا تھوڑے سے, وہ یونان اور روما تھا. لیکن وہ لوگ بھی اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے تھے کہ ہم تو سب سے اچھے ہیں, لیکن وہاں پر بھی آئیڈل ورشپنگ ہوا کرتی تھی جہاں ہزاروں دیوتا صدیوں سے حکومت کر رہے تھے. باقی کا سارا بر اعظم خون خار بھیڑیوں اور وحشی درندوں سے بھرا ہوا تھا. یعنی کہ انسان نہیں تھے وہ بھی, لیکن ان کا مزاج اور ان کی طبیعتیں خون خار جانوروں جیسی تھیں جو ہر طرف لوٹ مار کرتے پھرتے تھے. بھٹوں اور غاروں میں رہتے اور انسان کی کھوپڑیوں میں شراب پیا کرتے تھے. They used to drink alcohol ہاں جی, and drugs. ہاں جی. افریقہ میں صرف مصر ایک ایسا ملک تھا جہاں تہذیب و تمدن کے کچھ آثار نظر آتے تھے, مگر وہ بھی دیوتاؤں کی سرزمین تھی اور خدا کو وہاں بھی کوئی نہ جانتا تھا. امریکہ اور آسٹریلیا کے ممالک اس وقت معدوم محض تھے اور کوئی بھی انہیں نہیں جانتا تھا. پتہ ہے امریکہ اور آسٹریلیا دو ایسے براعظم ہیں, یعنی کہ سب کانٹیننٹس ایسے ہیں جو کہ اس وقت دنیا سے چھپے ہوئے تھے اور وہاں پہ جو آبادی تھی لوگ ان کو نہیں جانتے کہ وہ کس قسم کے لوگ تھے.
مختصر یہ کہ دنیا کے پردے پر اس وقت کوئی ملک بھی ایسا نہ تھا جہاں بے شمار دیوتاؤں کی پوجا نہ ہوتی تھی. دیوتا کہتے ہیں جو کہ گوڈز ان کے ہوتے ہیں نا, جو کہ جیسے مثال کے طور پہ کسی کو کوئی سمجھتا ہے کہ ستارہ اس کا گاڈ ہے, کوئی سمجھتا ہے کہ سن اس کا گاڈ ہے, اور کسی سمجھے رولر اس کا گاڈ ہے. جہاں گھر گھر بت رکھے ہوئے تھے نہ, جہاں گھر گھر بت رکھے ہوئے نہ ہوں, اور جہاں ہر شخص کا معبود الگ نہ ہو. خدائے واحد کی پرستش کہیں بھی نہ تھی. خدا کو قادر مطلق حی و قیوم, خالق و مالک اور واحد لا شریک سمجھنے والے اور خالص اسی کی عبادت کرنے والے اس وقت دنیا سے قطعاً ناپید تھے. خدا کہتے تھے مٹی, آگ, پانی کو, ہواؤں کو, پہاڑوں اور دریاؤں کو, بجلی کو, گھٹاؤں کو. ایک ماما پوئٹری پڑھ رہی ہیں, ٹھیک ہے. زمین پر خاک, پتھر اور شجر معبود تھے ان کے. فلک پر انجموں, شمس و قمر معبود تھے ان کے. مرادیں مانگتے تھے ہر وجود بے حقیقت سے, نہ تھا محروم کوئی جز خدا ان کی عبادت سے. تو یعنی کہ اس شاعری کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ اس قسم کی دنیا ہو چکی ہوئی تھی کہ وہ جس چیز کو مرضی پکڑ کے اس کو اپنا گاڈ بنا لیتے تھے. صرف اور صرف جو ریئل گاڈ تھا اس کو وہ گاڈ نہیں مانتے تھے, باقی ہر چیز کو پکڑ کے گاڈ سمجھا ہوا تھا انہوں نے, یعنی کہ خدا سمجھا ہوا تھا. جب کفر کی تاریکی انتہا کو پہنچ گئی, ہر طرف ضلالت کا اندھیرا چھا گیا اور ساری دنیا ناصر پرستی کے تباہ کن کھڑے میں جا پڑی, تو خدائے ذوالجلال والاکرام نے چاہا کہ اس کی مخلوق اس ہولناک دلدل سے نکلے اور اس طاقت و عظمت والے خدا کو پہچانے. جب دنیا میں اس قدر ظلم ہو گیا نا شاہنواز کے لوگوں نے ہر چیز کو خدا بنا لیا اور اصل خدا کو چھوڑ دیا, تب اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پہ رحم آیا کہ یہ تو سارے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے, تو پھر کیا ہوگا. They'll get eaten by the shaitan. ہاں جی, تو پھر اس وقت کیا ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ جو کل عالم کا حقیقی مالک اور خالق ہے, خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو, بس اس نے اپنے بندوں پر کمال رحم فرما کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا, جس نے آ کر تاریکی اور ہر ظلمت کو دور کر دیا اور دنیا کو خدا کا چمکتا ہوا چہرہ پردہ اٹھا کر دکھا دیا. جسے دیکھتے ہی سعید روحیں فوراً سجدے میں گر پڑیں. میرے ہادی, میرے رہنما, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تجھ پر کروڑوں سلام. میرا جسم اور میری روح تجھ پر قربان, تو نے پیدا ہو کر انسانیت کی لاج رکھ لی. یعنی کہ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, جو کتاب جنہوں نے لکھی ہے نا, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کیا ہے کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ نے, اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیج دیا, اور اگر نہ بھیجا ہوتا تو انسانیت پہ کون رحم کرتا. اور پھر وہ جو لکھنے والے کتاب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑوں سلام, کروڑوں درود بھیجے, اور میرا جسم یعنی کہ میری باڈی اور میری روح کہتے ہیں سول کو اور ہارٹ کو, تجھ پر قربان. قربان کہتے ہیں آئی سیکریفائز. تو نے پیدا ہو کر انسانیت کی لاج رکھ لی. انسانیت کیا ہوتی ہے؟ ہیومینٹی. شاہنواز آپ کو اچھا لگا آج کا یہ؟ چلیں ہم درود شریف پڑھتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. دوستوں آنے والی ویڈیوز میں اس کو کنٹینیو کریں گے, تب تک کے لیے شاہنواز سناؤ درود شریف. اللہم بارک صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اوکے, اللہ حافظ. Don't forget to subscribe my channel.